ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکرات رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. میرے ساتھ پینل پہ مفتیان اکرام موجود ہیں. مفتی مصدق الامین صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف فرما ہے. مفتی ابوذر غفاری صاحب، آپ کا شکریہ. جگہ جگہ شرک کے بازار لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لوگ عملیات کرانے جا رہے ہیں. کوئی تعویذ پہنا رہا ہے، کوئی گنڈے پہنا رہا ہے، کوئی لوگوں کو پتہ نہیں کون کون سے طریقے سکھاتے ہیں. کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کرام کو آپ اس کے متعلق؟ ماشاءاللہ آپ نے دور حاضر کے حوالے سے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جب انسان کے اندر ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات سے ایک توکل ختم ہو جاتا ہے، تو انسان پھر در در ٹھوکریں کھاتا ہے. اور کسی نے کہا نا کہ در مصطفیٰ پہ جو جاتا ہے یارو، در مصطفیٰ پہ جو جاتا ہے یارو، وہ در در سر کو جھکاتا نہیں ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی سبق دیا کہ میں تمہیں لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنے بے شک ایسا ہی ہے. وَإِذَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا عَنِّي سَأَلَكَ فَإِنِّي عِبَادِي. قَرِيبٌ. بے شک بہت اعلیٰ. تو یہ ایمان کی خرابی ہے اور ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر جس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو، اور بلکہ سارے نبیوں کو یہ فرما دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگرچہ آپ بھی شرک میں مبتلا ہوں تو اللہ رب العالمین آپ کی بھی عمل کو ضائع فرما دیں گے. تو نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں اپنے عقائد کو اور اپنے توکل کو اللہ کی طرف مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اگر پتھر سے مانگے گی، بت سے مانگے گی، میں دوں گا، لیکن اس کے عقیدے کے مطابق ہوگا. صرف سب کچھ اللہ کی طرف سے، لیکن جس طرح اس کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے مطابق اللہ رب العالمین اس کی جو ہے باز پرس کریں گے، اس کا حساب و کتاب کریں گے. تو میں ناظرین کو جو ہے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو میں یہی اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں در در ٹھوکر کھانے کے بجائے ایک اللہ کے گھر پر آ کر متوجہ ہو جانا چاہیے. جس طرح نبیوں نے مانگا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی ہے اور ہم سب اس کے محتاج. بے شک. مفتی صاحب حضرت بہت اہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فساد ہے جو گھر گھر میں موجود ہے. پیر بابوں کی طرف لوگ جاتے ہیں غیر اللہ سے. ایک بات بتا دوں معذرت، میرے پاس ایک شخص دفتر میں حاضر ہوا، بیٹھے ہوئے تھے، کچھ 6-7 سال پرانی بات ہے. تو مجھ سے اس نے میرا تعارف پوچھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام مدثر تھانوی، اور اب میرا سلسلہ پوچھا. تو اس نے پوچھا آپ کے پیر صاحب کون ہیں؟ میں نے کہا میرے پیر صاحب تو ایک ہی ہیں. کہنے لگا کون؟ میں نے کہا جو مجھے پیر کو رزق دیتے ہیں، میرے اللہ، وہی میرا پیر ہے. میں اس کے علاوہ اپنا پیر کسی کو نہیں مانتا. میں نے کہا جو مجھے پیر کو رزق دے، منگل کو رزق دے، بدھ کو رزق دے، جمعرات کو دے، جمعے کو دے، ہفتے کو دے، اتوار کو دے، پھر دوبارہ پیر کو دے، وہی میرا پیر اور وہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس میں دو باتیں. ایک ہے اولیاء اللہ، اللہ والے بزرگان دین برحق ہیں، ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان سے فیض کی ضرورت ہے. بے شک فیض منتقل ہوتا ہے اور فیض ان سے حاصل کرنا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. باقی عزت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، یہ ساری چیزیں ایک اللہ دیتا ہے. شرک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی اس رمضان میں مغفرت فرماتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہم زکاتیں دیتے ہیں، اگر ہم حج کے اوپر حج کرتے ہیں یا عمرے کرتے ہیں، شرک اگر ذرہ برابر بھی اگر ہم نے کیا ہے، ہمارے عمل میں موجود ہے، تو وہ ایک شرک کا قطرہ سارے اعمال کو جو ہے ختم کر دے گا. شرک ایسی بری چیز ہے. تو ہمیں ہر گھر کے اندر اس چیز کی بچنا چاہیے. شرک نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کی عبادت کریں. آپ کے اوپر کوئی مسئلے مسائل ہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ سے جو دعائیں مانگیں اور اعمال کریں. باقی یہ جو پیر بابے آج کل دیواروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چکروں میں نہ پڑیں. یہ ٹوٹل دھوکہ ہو رہا ہے، یہ فساد، یہ اللہ سے دور کر رہے ہیں. اصل دین وہ ہے جو اللہ کے قریب لے جائے. اس چیز کو فالو کریں جو اللہ کے قریب آپ کو لے جائے. اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے نہیں، چھوٹی چھوٹی بیماری میں
چھوٹی چھوٹی مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہیے. اور ایک چیز ایک سبق میں آج دینا چاہتا ہوں, شرک سے بچنا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. بہت ہی اچھی بات فرما رہے تھے میرے مفتیان کرام. مفتی مصدق الامین صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی ابو ذر غفاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, شرک یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میرے اللہ دو ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ دو ہیں. بے شک. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی خدا کو ایک ہی مانتے بے ہیں. شک. دو کوئی نہیں مانتا. بے شک. لیکن میری اور آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی ماننی ہے. بے شک. یہی میری اور آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے. ناظرین کرام, کیا مجھے اور آپ کی غیرت کو یہ بات گوارا کرتی ہے کہ میرے اور آپ کی موجودگی میں میرا بچہ کسی اور سے پیسے مانگے تو باپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گا کہ تیرا باپ موجود تھا, پھر تم نے کسی اور سے کیوں سوال کیا, تم نے کسی اور کیوں کہا, تم نے خالو کو کیوں کہا, پھپھے کو کیوں کہا, جب تمہارا باپ تھا تم بتاتے. ناظرین کرام, اللہ وحدہ لا شریک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, وہ رب جو میری اور آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کی موجودگی میں وہ اور جس نے مجھے اور آپ کو عالم ارواح سے لا کے ماں کے پیٹ تک اور ماں کے پیٹ سے لا کے دنیا تک اور دنیا سے قبر اور قبر سے حشر اور حشر کے بعد والی زندگی تک جس اللہ نے میرے اور آپ کے معاملات دیکھنے ہیں, اس اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے اور آپ سے کسی اور سے سوال اور مدد کرنے کا کیا معاملہ بنتا ہے. ناظرین کرام, ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت پر کامل ایمان اور یقین رکھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ تمت بالخیر فرما دے. اللہ رب العزت مشرکین کی مغفرت نہیں کرتے. ماہ مقدس ماہ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید بھی مجھے اور آپ کو یہ علم دیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. آپ اللہ کا قرآن پڑھیے, عمل کیجئے, سمجھیے, دیکھیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا چاہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. جب ہم اور آپ قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب سے دور ہیں, جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں لکھا کیا, میرے اور آپ کے لیے شفا کیا, تو پھر ہمارا اور آپ کا کبھی اس در بھٹکنا, کبھی اس در بھٹکنا, کبھی عاملوں کے پاس, کبھی پیروں کے پاس, کبھی کہیں. ناظرین کرام, یہ میرے اور آپ کے اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دین نہیں ہے. یہ امہات المؤمنین کا دین نہیں ہے. ناظرین کرام, مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کا امتی بنایا گیا ہے. مجھے اور آپ کو اپنی قدر پہچاننی ہے. جیسے کسی کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے, بڑے لیول کا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میری یہ قدر ہے کہ میں ان لوگوں سے بہتر بنایا گیا ہوں, کہ میں آج اس عہدے کے اوپر فائز ہوں. میں 21 گریڈ 22 گریڈ کا افسر ہوں تو میں اس عہدے پر فائز کیا گیا ہوں کہ میں نیچے والوں سے بہتر ہوں. مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, ہمیں باقی امتوں سے افضل بنایا, باقی مذہبوں سے افضل بنایا, کیونکہ میں اور آپ وجہ تخلیق کائنات حاقہ نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن پہ میرے اور آپ کے ماں باپ, ہمارا مال, اموال, عزت, آبرو, آل اولاد سب قربان, اس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں. ناظرین کرام, پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھیں تو مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اور آپ کا قبلہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میرے اور آپ کے مانگنے کا ایک رخ ہے اور وہ سجدہ ہے. میں اور آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگے. اگر ہم اور آپ کسی تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے, اولادوں پہ دم کیجئے, گھروں پہ دم کیجئے, کاروبار میں دم کیجئے, اپنی دکانوں کو, فیکٹریوں کو, انڈسٹریوں کے اوپر دم کیجئے. لیکن ہمیں کسی اور تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, وہ تعویذ اور گنڈے یہ سب شرک کے بازار ہیں. مجھے اور آپ کے پاس اللہ رب العزت ہے اور اسی کے تو ہمارے اور آپ کے خزانوں سے ہمیں اور آپ کو رزق ملا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی شخص, کوئی روئے زمین پہ اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا جس کو میرا اللہ رب العزت رزق نہ دیتا ہو. پھر چاہے وہ سمندروں میں تیرنے والی مخلوق ہو یا آسمان کے ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہو یا پھر 2 پایا ہو, 4 پایا ہو, اشرف المخلوقات ہو, جن ہو یا انس ہوں, سبھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ایک ہم ہی ہیں جو بھٹک گئے ہیں. ساری اور کسی مخلوق کے کوئی کسی طرف ان کا رخ نہیں ہے. ان سب کو پتہ ہے اللہ سے پیدا کیے گئے ہیں, اللہ ہی کے حکم سے مر جائیں گے, اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. یہ تو اشرف المخلوقات کو زیادہ عقل اور علم رکھنا شروع ہو گئی ہے, جو اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکتی ہے, اور پھر ساری زندگی بھٹکتے بھٹکتے لٹکتے پٹکتے قبر تک جا پہنچتی ہے. اور پھر
تو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو پھر صرف اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مسکرات رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، نہ کسی سے حسد کیجئے نہ بغض کیجئے، مل جل کے رہیے، بہنوں کا حق دیجئے، بھائیوں کا حق دیجئے، مل جل کے سب ساتھ رہیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان زبیری صاحب اور فرید احمد خورشیدی صاحب۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایک کلام پیش کر دیں، پھر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل 27ویں شب ہے، کل 27ویں شب کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، قرآن مجید فرقان حمید کے مضمون پر بات بھی ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کوثر سے کپل لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کوثر سے کپل لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے غیرہ سے تک رہے یہ کون سی احترام آیا، زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔